آگے انہوں نے بات کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ بہت گہری بات کی انہوں نے. میری امید ہے کہ میرا رب میری غلطی معاف کر دے گا، میری غلطی معاف کرے گا. دیکھیے ابھی غلطی پہ وہ تو نہیں ہے، غلطی پہ تو ان کا باپ ہے، غلطی پہ تو ساری قوم ہے جس نے ان کو نکالا ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور آپ مسلمان ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں دیکھنا میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، اللہ انصاف کرے گا، اللہ تمہاری یہ غلطی نہیں بھولے گا. میری امید ہے کہ اللہ مجھے انصاف دے گا تمہاری غلطی کے جواب میں. ان کی غلطی کا ذکر کرنے کے بجائے کس کی غلطی کی بات ہو رہی ہے؟ اپنی غلطی کی بات. حیرت کی بات ہے اس موقع پر تو آپ کو غصہ آنا چاہیے اپنے والد پہ، اپنی قوم پہ، ان کی غلطی پہ. آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، غلطی ان کی ہے ساری کی ساری. آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ اصل عبادت کا جو روح ہے عبادت کی وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ رب اس وقت دیتا ہے جب انسان معافی مانگے. تمام چیزیں ملتی ہیں انسان کو جب انسان معافی مانگتا ہے. اور آپ دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائیں، اس میں جو بھی غلطی کی ہو، آپ کسی اور کی غلطی اس حقیقت کو نہیں مٹاتی کہ میری اپنی کچھ غلطیاں ہیں جن کا مجھے اعتراف ہے، جن کا مجھے علم ہے، اور کچھ مجھے علم بھی نہیں ہے، وہ بھی غلطیاں ہیں میری زندگی میں. لیکن میں نے اگر کوئی زور دینا ہے اپنی دعا میں تو کسی اور کی غلطی پر نہیں، اپنی غلطی پر. اس میں ایک اور بات کا بھی احساس ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی بھی ہے تو دیکھنے والا کون ہے؟ کس کے واچ کے انڈر، کس کی نظر کے تحت یہ غلطی میرے ساتھ کی گئی ہے، زیادتی میرے ساتھ کی گئی ہے؟ اور جو دیکھ رہا ہے مجھے اس کے عدل پر اعتماد نہیں ہے کہ میں اس سے عدل مانگوں جا کے. وہ تو القسط قائما بالقسط، وہ ہمیشہ زیادتی ہونے نہیں دیتا. وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر تو مجھے تمام توکل ہونا چاہیے. تو پھر مجھے کسی اور کی انصاف، اس نے تو پہلے ہی بتا دیا سب کے ساتھ انصاف ہونا ہے، تو مجھے اس سے انصاف مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں اس سے اس طرح انصاف مانگوں جیسے میرے دل میں ہے کہ شاید انصاف ہونے والا نہیں ہے، میں نہیں مانگوں گا تو نہیں ملے گا. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ کیا مانگنے کی چیز ہے؟ مانگنے کی اصل چیز کیا ہے؟ میں نے کیا غیر انصافی کی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اصل چیز مانگنے کی ہے. اس سے مجھے نوح علیہ السلام کی دعا یاد آتی ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہتے ہیں اپنے رب کی استغفار کیا کرو، وہ بہت معافی قبول کرنے والا ہے. پھر کہتے ہیں اگر معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان کھل جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پر موسلا دھار جو ہے بارش ہونے لگے گی. لیکن بارش کا ذکر نہیں کیا، رزق کی بات ہو رہی ہے. صرف بارش ہی نہیں آئے گی، اس کی رحمت آئے گی، اس کی برکتیں آئیں گی، اس کی ہدایت آئے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہارا سارا معاملہ آگے کر دے گا. تمہاری اولاد اور تمہارے پیسے وہ بڑھاتا چلا جائے گا، کھینچتا چلا جائے گا، انہیں آگے تک لیتا چلا جائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے بڑے بڑے باغات لگا دے گا، تمہارے لیے دریا لگا دے گا. تم ایک چیز کر لو، معافی مانگ لو، باقی سب وہ دے دے گا. یہی بات یہاں نوح علیہ السلام کر رہے ہیں. جانے لگے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں، نظر میں آگے کچھ ملنے کو نہیں. مانگا تو بہت کچھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، کھلائے پلائے گا، شفا دے گا. کیسے دے گا؟ بس میری غلطی معاف کر دے میرے رب. والذی اطمع لی ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. ہمیں دوسروں کی غلطی، اب فیملی میں بھی ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کو کسی کی غلطی کا بار بار احساس آتا ہے. اللہ تو جانتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیسے بات کی تھی، میرے ساتھ کیا کیا تھا. اب وہ بات آپ چھوڑ دیں، وہ جس نے غلط کیا ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. آپ اپنی فکر کریں. آپ نے اگر ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو اپنی غلطی کا زیادہ احساس ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیا چیز ہے کہ ہم دوسرے کی غلطی پہ ہمارا سارا زور اور اس پہ ساری سوچ، اور دعا کرتے وقت یا اللہ ان سے ضرور انصاف لینا، میرا بدلہ ضرور لے لینا. اسی لیے قرآن ہے. ہیومن نیچر میں تو ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے سے کسی نہ کسی طرح لینا ہے، لیکن جب یہ دل میں سیٹل ہو جائے نا کہ میں نے اگر معافی مانگ لی، اپنی معافی مانگ لی، باقی اللہ تمام چیزیں خود ہی دیکھ لے گا، وہ سنبھالے گی. اسی کو توکل کہتے ہیں. اسی لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. دل میں بے چینی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرے نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے کیسے کیا، وہ کیسے بچ کیسے گیا، وہ پکڑا کیوں نہیں گیا.